وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیو، آج کی اس فرصت کے اندر میں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو کرنے میں بہت آسان ہے اور اس کا فائدہ بہت ہے۔ اتنا فائدہ ہے کہ شیطان خود کلیم کر رہا ہے اس بات کا، خود دعویٰ کرتا ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے میں اس کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا، میں بے بس ہو جاتا ہوں، میرا کوئی کسی قسم کا وار اس کے اوپر نہیں چلتا جس نے یہ کلمہ پڑھا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرتا چلوں۔ اکثر لوگوں کے اوپر جب جادو ہوتا ہے یا جنات ایسے مسلط کیے جاتے ہیں جو حاضر ہو کہ ان کے معاملات خراب کرتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ المومنون کے اندر اس چیز کا درس دے رہے ہیں کہ میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے شر سے، اس کے ظاہر ہونے کے شر سے کہ ظاہر ہو کے تمہارے معاملات خراب کرے۔ اب اکثر ہم معالجین کو دیکھتے ہیں وہ جنات کو ظاہر کرنے کے لیے بڑے پر تولتے ہیں کہ جی جنات کو کسی طرح حاضر کیا جائے اور ان کو ظاہر کیا جائے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان کے حاضر ہونے سے پناہ مانگو، یہ حاضر نہ ہوں۔ اب یہاں پہ یہ واقعہ بتانے کا مقصد ایک ہے کہ ایک فیملی جس کے اوپر سحر طلاق کیا گیا، جب ہم پڑھائی کے لیے گئے تو وہ جن حاضر ہو کے پہلے میاں بیوی دونوں سیگریگیٹڈ تھے، ایک دوسرے سے دور تھے، علیحدہ تھے، تو میں نے دونوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر پڑھائی کی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ جن کمزور ہوا، ہماری کافی محنت ہوئی 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی، اس کے بعد وہ کمزور ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ اس کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا، ختم ہوا۔ اور وہاں پہ کیا معاملہ کیا بنتا تھا، جب وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے تھے، جن حاضر ہوتا تھا اور گالی گلوچ بکنا، اس کے درمیان لڑائی جھگڑے کے لیے جو دی بیسٹ وہ اپنا کر سکتا تھا وہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پھر دونوں سپریٹ ہو جاتے تھے، ان کے معاملہ ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ پڑھائی کی اور معاملات ان کے کافی بہتر ہوا۔ اب جب جن حاضر ہو جائے، ایسا معاملہ بنے، ایسی سچویشن ہو، میاں بیوی بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی سچویشن میں آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ اگر آپ نے کیا ہوگا نا، بہن نے بھی کیا ہوگا، بھائی نے بھی کیا ہوگا، میاں بیوی جیسے ہیں یا جو بھی میاں بیوی کے علاوہ بھی جو بندہ ہے جس کے اوپر یہ جناتی مسئلہ ہے، اس دن آپ اس کے اٹیک کے شر سے بچے رہو گے جب آپ یہ وظیفہ کرو گے۔ تو اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے اس کے بارے میں۔ شیطان دیکھیں پیارے بھائیوں، اس کا پہلا مشن یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ڈائیورس کرواؤ، طلاق کرواؤ، تفریق کرواؤ، ان کو علیحدہ کر دو ایک دوسرے سے۔ یہ سب سے پسندیدہ فعل ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے نا، شیطان اپنی جب وہاں پہ سارے جنات شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی کارگزاری بتاؤ، کیا کیا کر کے آئے ہو۔ ہر ایک اپنا اپنا بتاتا ہے کہ میں نے جی آج فلاں بندے سے گالیاں نکلوا دی، میں نے جی اس سے جھوٹ بلوا دیا، میں نے جی اس بندے کا فلاں یہ کام کروا دیا، غلط کام کروایا، نماز چھڑوا دی۔ تو ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان ان کی تفریق کروا دی، ان کا رشتہ توڑوا دیا۔ تو کہتا ہے یہ بندہ صحیح ہے، ادھر اس کو تھپکی بھی دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اصل کام تو یہ کر کے ہے جس نے 2 خاندان ہی الگ کروا دیے۔ تو یہ شیطان کا ایک پسندیدہ فعل ہے۔ تو اس کے اوپر شیاطین اپنا پورا ہوم ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، پریشان کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو، ہم نے اگر ان چیزوں کے شر سے بچنا ہے تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، تو ہم بچ پائیں گے ان سے۔ اب یہاں پہ آپ یہ والا اللہ کے فضل سے وظیفہ شروع کر دیں سارا دن۔ اگر آپ جادو زدہ بھی ہیں تو انشاءاللہ اس دن آپ کے اوپر یہ معاملہ، اس کا جادو کا جو جنات کی پریشانی کا باعث بن رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں شیاطین کی وجہ سے، انشاءاللہ اس دن کے لیے آپ محفوظ رہیں گے۔ کرنا کیا ہے، جب صبح کوئی بھی انشاءاللہ ہر بندے کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مرد کی نماز ہوتی ہی مسجد میں ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو آپ مسجد میں نہیں جائیں، کوئی مجبوری کی وجہ سے بیمار ہیں، بارش ہوئی ہے، کوئی اس طرح کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ایک نابینا صاحب بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی کہا تھا کہ نماز مسجد آ کے پڑھو، نابینا تھے حالانکہ۔ تو بھائی نماز مسجد میں، اس کے اوپر کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ بہنیں گھر پہ نماز پڑھیں گی، مرد مسجد میں جا کے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہو کے آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس کلمے کو صرف 1 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے جب مسجد داخل ہونا ہے۔ صبح کے وقت جب یہ آپ کلمہ پڑھ لیتے ہو، شیطان خود دعویٰ کرتا ہے کہ آج یہ بندہ میرے ہاتھ سے محفوظ ہے،
میں اس کے اوپر پورا دن میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پیارے بہن بھائیوں، ایک مرد حضرات جب مسجد داخل ہوں تو اس کلمے کو پڑھیں۔ جو بہنیں گھر میں ہوتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، یہ گھر میں نماز فجر سے پہلے اس کلمے کو پڑھیں، بلکہ ہم نے جب بھی مسجد داخل ہونا ہے، دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 5 دفعہ اس کلمے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح بہنیں جب گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وضو کر کے اس کے بعد اپنا، آپ نے ظاہری بات مسجد میں نہیں نا، لیکن اس کے بعد آپ اس کلمے کا اہتمام کریں، اس کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آپ کا پورا دن محفوظ رہے گا، اس دن شیطان کے شر سے بچے رہیں گے۔ اور اسی طرح جو میاں بیوی جن کے درمیان شیاطین حاضر ہو جاتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے جن کی، وہ بھی اگر اس کلمے کو اللہ کے فضل سے پڑھیں گے تو وہ حاضر ہو کے جو اٹیک کر رہا ہوگا اس عورت کے اوپر یا کروا رہا ہے، جیسے بھی آپ اس کو فوراً پڑھو گے، اس کو پڑھوا دو، اللہ کے فضل سے اس کا اٹیک اسی وقت ختم ہوگا، انشاءاللہ آپ اس کے شر سے بچ جاؤ گے۔ جب بھی بہن بھائی یاد رکھیں، جب بھی شیطان حاضر ہو اس کے ساتھ باتیں مت کریں، ان چیزوں کی طرف نہ چلیں کہ کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کا ایک ایسی مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے کہ جن حاضر ہو گیا اس سے اپنے مسئلے پوچھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ، بڑے ایسی مطلب کہ پتہ نہیں، یہ تو خبیث ہوتے ہیں، وہ تو بولتے ہی جھوٹ ہیں، ان کا تو مقصد ہی آپ کا اور نقصان کرنا ہے۔ تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیں کہ اللہ اس کے حاضر ہونے کے شر سے میں محفوظ کر لے، تو آپ نے اس وقت یہ کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔